سب 84 جو ہے غیر محفوظ عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے لاہور شہر میں مجموعی طور پر. تو یہ تو رپورٹس ہر سال آتی ہیں جب بھی مانسون کا موسم آتا ہے تو جناب یہ عمارتوں کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. جی اتنی عمارتیں ہیں جو کہ غیر محفوظ ہیں اور اس میں رہنا جو ہے نا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کو گھر چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ صرف رپورٹس تک ہی غیر محفوظ رہتی ہیں یا کوئی عملی طور پر بھی اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیبہ بہت شکریہ آپ کا. چونکہ مونسون ہے اور اس کا سپیل بھی چل رہا ہے اور ابھی بھی باہر بارش ہو رہی ہے. ہاں جی. یہ جو مونسون ہے اس میں کون سی چھت گرنی ہے کسی کو نہیں پتا, کیونکہ ناگہانی یہ واقعہ ہوتا ہے. اور اس میں چاہے پکے گھر ہوں چاہے کچے گھر ہوں, مگر جو سرکار کی طرف سے ڈائریکشن آ جاتی ہے, نوٹسز آ جاتے ہیں کہ یہ گھر خالی کر دیا جائے تو اس میں خالی کر دینا چاہیے کیونکہ جان کا خطرہ ہوتا ہے, مال کا خطرہ ہوتا ہے. تو پچھلے سال 600 تھیں, اس سال 84 ہو گئی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. صحیح. یہ اعداد و شمار جو ہیں پہلے تو آئے تو کافی زیادہ تھے, جس دن ہم نے یہ دیکھے تو یہ 2-3 رپورٹس بنی ہوئی تھیں, مگر جو آپ نے فگر جو ہے دی ہے یہ سرکار کے جو اس وقت اعداد و شمار ہیں جس میں یہ باقاعدہ طور پر 84 بلڈنگز کا ذکر کیا گیا ہے, یہ لاہور شہر کی ہیں. اچھا. اور لاہور شہر کو کہا جاتا ہے بڑا پکا شہر ہے, بڑا زبردست ماڈل شہر ہے. تو ابھی بھی 84 بلڈنگز ہیں جو کہ لاہور شہر میں ہیں. یہ اندرون شہر کی بات نہیں کر رہے, صرف لاہور شہر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اندرون شہر میں جب ہم نے فگرز دیکھے پچھلے سال کے تو اس میں بھی 600 بلڈنگز تھیں. اوکے. اور اس میں سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ 400 بلڈنگز رینوویشن کر دی گئی ہیں. صحیح ہے. اور ان کی جو خستہ حال عمارتیں تھیں ان کو دوبارہ سے جو ہے کمپلیٹ مکمل طور پر جو ہے ان کو ٹھیک کر دیا گیا ہے. اور اب جو 200 بلڈنگز ہیں ان میں سے بھی کافی عمارتیں وال سٹی اتھارٹی کے مطابق ٹھیک کر دی گئی ہیں, اور ان میں سے صرف اب 12 جو ہے انتہائی خطرناک عمارتیں ہیں جن کو ابھی ٹھیک کیا جا رہا ہے. جو پہلے عمارتیں ٹھیک کی گئی ہیں کچھ وال سٹی اتھارٹی نے خود سے ٹھیک کی ہیں, اور 285 کا فگر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ سے جو ہے ان کی جو گھر ہے وہ ٹھیک کی ہیں. اور اسی دوران میں واقعہ یہ پیش آتا کہ میں اندرون شہر گیا. اچھا. اور میں نے باقاعدہ طور پر دیکھا کہ کافی زیادہ خستہ حال عمارتوں کو ٹھیک کیا گیا ہے, اور کچھ جو خستہ حال عمارتیں ہیں ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, اور اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اندرون شہر میں کافی زیادہ جدت آئی ہے پرانی عمارتوں میں کہ ان کو پلستر کیا جا رہا ہے, ان کی تعمیر و مرمت کی جا رہی ہے, ان کی باقاعدہ طور پر ہر جگہ سے جہاں سے وہ گرنے والی ہیں وہاں پہ مرمت کی جا رہی ہے, ان کو سپورٹ کی ہوئی ہے. اب یہ اندرون شہر میں جو میں نے دیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی اندر کتنی عمارتیں ہوں گی, اب جیسے آپ 12 کہہ رہے ہیں کہ 12 انتہائی عمارتیں ابھی بھی ہیں. ہاں ابھی بھی ہیں. محدود عمارتیں جو ہیں ان کو بھی خالی کرانے کے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. کمرشل ہیں یا پھر ڈومیسٹک ہے, وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں؟ جی لوگ رہ رہے ہیں. اچھا لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ. اب ظاہری بات ہے وہ جو ادارہ ہے وال سٹی اتھارٹی کا اندرون شہر میں, وہ ان کو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے نوٹسز جاری کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی خالی کروا رہے ہوں گے, یا ان کی خستہ حال عمارتوں کے ساتھ, کیونکہ لوگ خالی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم کہاں پہ کرائے پہ جائیں, لوگ رینٹ پہ جائیں, کرایہ اور اپنے سامان کہاں. یہ جو آپ نے 84 عمارتوں کی کیٹیگری ہے نا, اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سرکاری عمارتیں اتنی ہیں, اور جو پرائیویٹ ہیں نجی عمارتیں اتنی ہیں, اس میں کمرشل بھی ہیں, اس میں انڈسٹریل بھی ہیں, صنعتی بھی ہیں. اب یہ تمام لوگوں کے نام بھی اس لسٹ میں ساتھ لکھے ہوئے ہیں, ایک ایک بندے کا نام, ایک ایک محلہ, ایک ایک گلی, ایک ایک علاقہ, تمام لوگوں کے نام نمبر ہر چیز لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ ان 84 میں سے اگر کوئی ایک چھت بھی گرے گی تو سرکار کہہ سکتی ہے کہ ہم نے ان کو انٹیمیٹ کر دیا تھا. اب تو کیا ان کے گھر کے باہر جا کے کوئی نوٹس چسپا کیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے؟ یہ پرانے طریقے ہو گئے ہیں کہ چسپا کر دیں اپنی جان چھڑا لیں. یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نوٹسز جاری ہوتے ہی ہوتے ہیں, ان کو ہر سال ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال کافی بلڈنگ تھی لاہور شہر میں, نوٹ اندرون شہر, لاہور شہر میں. تو اس دفعہ فہرست جو ہے اعداد و شمار جو ہے اس کے کم آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, اور اچھی بات ہے. یہ تو انیشیٹو جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا ہے, اور اس پر آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہی پیر کو
کراچی میں جو ہے ایک حادثہ سامنے آیا تھا، اور اس حادثے کو دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوئی، اور اب تک ایک ہفتے کے اندر جو ہے ان عمارتوں میں بھاگ دوڑ ہوئی، آپ کے اشتہار آئے اور باقاعدہ طور پہ مہم چلائی گئی، انٹیمیٹ کیا گیا بار بار لوگوں کو، اور ظاہر بات ہے گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے اب لوگوں کو۔ یہ خاص طور پر یہ جب مانسون کا سپیل آتا ہے تبھی یہ رپورٹس کیوں جاری کی جاتی ہے؟ کیونکہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو بارش میں جب آپ ان کی تعمیر و مرمت کرائیں گے تو تب وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ پہلے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں سرکار نے تو اپنا روایتی کام کرنا ہوتا ہے نا، دیکھیں مونسون میں تو بارش تیز آتی ہے، تو وہی کہہ رہی ہوں نا، بارش ہو رہی ہوگی تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں، مگر خالی تو کروا سکتے ہیں نا۔ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں بتایا گیا کہ ہم ان کو انٹیمیٹ کرتے ہیں بار بار، ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ رینٹ پہ چلے جائیں، 1 سال کا وقفہ ڈالیں، تاکہ اس دوران میں اگر سرکار چاہے گی تو سرکار آپ کے تعاون کے ساتھ یا خود سے جو ہے، جس طرح پہلے بلڈنگز ہوئی ہیں، اب لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر نہ یقین کی فضا نہیں ہے کہ اگر کیا پتا گھر خالی کر دیں تو یہ صحیح کرے یا نہ کرے، چکر لگوائیں سرکار اپنے جو آفیسز ہیں، اور ان کو کون ملے گا بعد میں، وہ کہاں پہ کس در پہ جائیں گے بعد میں، کہ اب یقین کی جو ہے نا ایک بڑا ہوتا ہے، کوارڈینیشن جو ہوتی ہے بڑی ضروری ہوتی ہے، جس میں اب ان کا حوصلہ نہیں ہے کہ اگر ہم گھر چھوڑتے ہیں تو واپس آتے یا نہیں آتے، اگر چلے جاتے ہیں تو یہ کیا پتا 5 سال بعد آئیں، محلہ چھوڑ جاتا ہے، علاقہ چھوڑ جاتا ہے، گلی چھوڑ جاتی ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، سوشل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں، مگر یہ تو ہے سرکار کی جو ہے داد و شمار، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنے کم داد و شمار جو ہے وہ لاہور شہر میں نہیں ہو سکتے، اب سرکار کی جو رپورٹ ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی رپورٹ کیا ہے؟ ہماری جو رپورٹ ہے وہ آپ دیکھیں نا، لاہور کے 9 ٹاؤنز ہیں، 9 ٹاؤنز میں جو ہے آپ کبھی قلعہ گجر سنگھ جائیں، یہ ہمارے آفس کے بالکل ساتھ ہی ہے، تو میں اس دن یہاں پہ گیا تو ہمارے کیمرہ مین ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے، ہم نے وہاں پہ جا کے پیپر دیا، لائیو دیا، تو ہم نے اس عمارت کو جب کور کرنا چاہا تو اوپر سے 3 خواتین آ گئیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہ ہماری بلڈنگ کیوں دکھا رہے ہیں؟ اچھا، اور آپ بلیو کریں میں نیچے تھا، کیمرہ مین بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اوپر سے کوئی چیز ہی نہ گرا دیں، تو ہم نے ان کو کہا نہیں ہم اپنی رپورٹنگ کرنے آئے ہیں، مگر اس تناظر میں ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو ہر کوئی جو وہاں پر سمجھداری کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم نے فوری طور پر لائیو کو جو ہے کٹ کیا اور اپنے کیز لائیو کیا جو وہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی کی اور نکل آئے، کیونکہ وہ خواتین جو تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا گھر ہے آپ کیوں دکھا رہے ہیں، اور اچھی بات بھی نہیں ہے کسی کا گھر دکھانا، مگر مقصد یہ ہے کہ ان کا گھر گرنے والا تھا، اب ان کے گھر کا جو پورشن تھا وہ ہم جب میں نے اپنی لسٹ دیکھی تو ان کا وہ گھر نہیں تھا بیچ میں، اچھا اس میں نہیں تھا وہ، اس میں نہیں تھا وہ، اور میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ اگر ہمیں یہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کی دیواروں کی اینٹیں باہر آئی ہوئی ہیں، ان کے جو پانی کا سیوریج کا سسٹم ہے وہ سارا خراب ہوا ہوا ہے، اور گھر کا جو ایک پرانا سٹائل نہیں ہوتا ویسا ہے، اب یہ میں نے صرف ایک گھر کی، یہ تو ایک ایگزامپل دی ہے نا آپ نے، اس طرح کی کتنے اور ہوں گے؟ 30 منٹ کی رپورٹنگ کی بات کی ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تو محلے دار بھی آ گئے، کوئی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھ گیا ہمارے، کوئی رائٹ سائڈ پہ بیٹھ گیا، کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا، بھائی آپ کیا لینے آئے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم نے وہ خستہ حال مارتے، وہ تھوڑا سا خوف میں آ گئے کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہونے لگا۔ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے حالات جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتا ہے، اور ظاہری بات ہے ہر کوئی بندہ یہی کہتا ہے کہ مجھے سیفٹی ملے، مگر اس ایک گھر کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ قلعہ گجر سنگھ میں پچھلے سال بھی گیا تھا، وہ گھر جو جیسا ہم نے دکھایا تھا وہ ویسے کا ویسا، اس کا بھی نام لسٹ میں نہیں تھا، کیا بات، ہم اسی گلی سے دوبارہ گزرے، تو ایسی اور کتنی عمارتیں ہوں گی جو کہ لسٹ میں نہیں ہیں اور لیکن وہ پھر بھی بہت سیدھا ہو چکی ہیں۔ یہ خستہ حال عمارتیں جو ہیں ان کی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، آپ کا یہ نہیں ہے کہ صرف اندرون شہر ہی پرانا ہے، شمالی لاہور چلے جائیں، آپ کا گھوڑے شاہ کا علاقہ ہے، آپ کا سلطان پورہ ہے، آپ کا چائنا اسکیم ہے، یہ سب پرانے علاقے ہیں، آپ کا جو ہے وہ کمپریہنسو اسکول کے بیک سائڈ پہ دروگا والا ہے، آپ کے تمام جتنے بھی یہ علاقے ہیں، چاہ میرا کا علاقہ ہے، نیرم سلمہ کا علاقہ ہے، آپ کا ناخدہ چونک کی طرف جہاں پہ آپ کہتے ہیں ہر دفعہ سور پوائنٹ ہے، پانی کھڑا ہو گیا، اور وہاں پہ بھی بہت پرانے گھر ہیں، اب ان کے نام مجھے لسٹ میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسی طرح بادامی باغ کی طرف چلے جائیں، شادرہ کی طرف چلے جائیں، جو دریا کو لگتے تھے آج سے 100 سال پہلے، یہ وہ علاقے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح اگر آپ بادشاہ مسجد کے ادھر چلے جائیں مونی روڈ آ جاتا ہے،
کریم پارک کہا جاتا ہے. تو یہ تمام جو علاقے تھے نا, دریا آپ کو پتہ ہے, آپ کبھی بادشاہ مسجد کے ڈینٹل ہاسپٹل کی طرف سے آئے نا, جہاں پہ بادشاہ مسجد کا مین گنبد ہے اور اس کا جو اوپر والا گنبد کا وائٹ کلر کا بنا ہوا ہے نا, تو دریا اس کو آگے لگتا تھا. دریائے راوی اس کو آگے لگتا تھا. آپ تاریخ بھی پڑھ لیں, اور ابھی بھی دریائے راوی کے پانی کے نشان وہاں پہ ہیں. اگر آپ ادھر سے جائیں گے تو وہ نشان نظر آئیں گے آپ کو. اب دیکھیں کہ یہ وہ نشان ہے جہاں پہ آ کے دریا لگتا تھا. اب وہاں پہ دریا نہیں ہے. لوگ تو دیکھیں بیڑا آتا تھا, بیڑے میں لوگ نماز پڑھنے آتے تھے وہاں پہ, تو اس کے ارد گرد جتنے بھی دریا کو یہ پٹی تھی نا, یہ لگتی تھی. اب وہاں پہ گھر بن گئے. جب یہ گھر بنے تو گھر اب 100 سال پرانے ہو گئے ہیں. اب جب 100 سال پرانے ہو گئے تو گھر تو پھر ظاہر بات ہے گھر کی جو ایک اپنی, آج آپ گھر بنائیں تو اس کا 50 سال کا بتایا جاتا ہے کہ یہ 50 سال کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے, اب اتنے پرانے گھر, اب ان کی رینوویشن. اسی طرح اندرون شہر کے ساتھ ساتھ حکمت عملی ان لوگوں نے اپنانی ہے, کس طرح جو ہے نا لوگوں کو نکالیں گے یا کس طرح ان کے ساتھ تعاون کریں گے, بات چیت کریں گے. دیکھیں خاص طور پہ یہ جو 84 غیر محفوظ جو لاہوری ہیں نا وہ بڑے معصوم ہیں. اچھا, بہت معصوم ہیں, بات مان لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ لیٹ آتی ہے اچھا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. جان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بہت معصوم ہیں. ان کو دیکھیں سرکار نے کیا کرنا ہوتا ہے. کل کو کوئی بات آئے گی اسی 84 بلڈنگز میں رینوویشن کرا رہے ہوتے ہیں, لاسٹ میں شاید لاہوریوں کے دماغ میں یہ بھی ہو کہ یہ سرکار پیسے دیتی ہے یا لاہوریوں نے, لوگوں نے اپنے خود پیسے لگانے ہوتے ہیں. دیکھیں کمال بات کی ہے آپ نے کہ سرکار کیوں پیسے دے گی. اچھا, سرکار نہیں پیسے دیتی. جب شہباز شریف صاحب کا وقت تھا نا, جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیسے جو ہیں اپنے فنڈ سے دیں گے. ابھی کا جو معاملہ چل رہا ہے, ابھی کا معاملہ ویسا نہیں ہے. ابھی جو جس کا گھر ہوتا ہے اس کو ہی صحیح کروانا ہوتا ہے. اب وال سٹی والوں سے مجھے یہی پتا چلا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 285 بلڈنگ جو ہیں وہ جہاں پہ جو مکین رہ رہے تھے ان کی تعاون سے کی ہیں. کچھ پیسے انہوں نے ڈالے ہیں, کچھ ہم نے ڈالے ہیں. اور باقی 115 یا 120 بلڈنگز جو ہیں وہ ہم نے وال سٹی اتھارٹی کے فنڈ سے کی ہیں. دیکھیں اس کا آڈٹ ہونا ہے بعد میں, سرکار کے پیسوں کا آڈٹ ہوتا ہے. ان پیسوں کے لگانے کی منظوری کس نے دی. اب سرکار کی طرف سے ایک پورا پروسیس ہے, آپ کی کابینہ سے, آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے, آپ کے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سے منظور ہونے کے بعد ہی وہ پیسے دے سکتے ہیں نا, ویسے تو نہیں دے سکتے. کیونکہ یہ ان کو ایک لا بنا دینا چاہیے کہ چلے اگر اس طرح کی عمارتیں ہیں جن کا کام کرانا ہے, رینوویشن کرانا ہے, تو 50-50 بے شک کر لیں کہ 50% جو ہے وہ سرکار دے دے, 50% جو لوگ رہ رہے ہیں, کیونکہ اتنا بوجھ ڈالنا ان لوگوں کے اوپر بھی بہت ہی مالی بوجھ ہے اور ایکسٹرا برڈن ہے یہ. تو اس لیے لوگ پھر رینوویشن کی طرف نہیں جاتے ہیں, وہ نکلتے بھی نہیں اپنے گھروں سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو لیکن پھر بھی جان ہے تو جہان ہے, اگر آپ زندہ رہیں گے تو اس گھر میں رہ سکیں گے, اپنی زندگی گزار سکیں گے. تو تھوڑا جو ہے نا آپ اس طرح کا وہ بنا لیں, رینوویشن کرا لیں کہ جس میں آپ یہ سیزن گزار سکیں. تو ہمارے ساتھ عمران اکبر موجود تھے, ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ کتنی شہر میں غیر محفوظ عمارتیں ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.